دکھائی ہی نہیں، یا جو سفر کی میری کیپیسٹی ہے، ویلیو ہے، اہمیت ہے، وہ آج پوری نہیں ہو رہی۔ میں قوت برداشت کے حال بہرا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بندے کا محبوب سامنے اور دوسرا بندے کے اندر قوت برداشت نہ پائی جائے تو پھر مزے کی بات ہے، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے محبوب سے۔ تو میں اپنے محبوب کی کہہ رہا یہ مطلب دیکھ لے، میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ بے رخی پائی جاتی تھی، مگر آج یہ بے رخی کچھ زیادہ ہو چلی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے مجھ میں برداشت ہوا کرتی تھی، اب آج وہ بھی جواب دے گئی ہے، اور یہ کیفیت شاید کے لیے اور زیادہ بھیانک ثابت ہو رہی ہے۔ خالد شریف کا ایک شعر ہے، بچھڑا کچھ صدا سے کہ روز ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا، کہ میری محبوب کے بغیر گزرتی نہیں ہے، پورا شہر ہے مجھے اس سے کوئی لڑ نہیں ہے، لیکن اگر میرا محبوب نہیں ہے تو مجھے میرے لیے مسائل ہیں۔ عشق میں سب ضروری ہوتا ہے، لیکن خاطر بیمار عشق کی بات کہ اس کے لیے جس کی خاطر میں بیمار ہوں، بے تکلیف کا بھی شعر ہے، میر بیمار ہوئے جس یاد کے سبب اس کے اندر کے لوٹے سے دوا لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا دے دو آپ کے بچے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سے آپ کی 2 نمبر کا تشکیل ہے، اس میں آپ کو پورا نمبر کی چلے گا۔ صبر کا ایک موقع سے ہجرا، ہجر کہتے ہیں کہ چھوڑے کا موسم، وہ موسم جس میں محبوب عاشق کو نہ ملے، 100 مدت سے اب نہیں آتا، ایک مدت ہو گئی کہ مجھ سے جو صبر ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، محبوب ٹوٹ گیا، سو ٹوٹ گیا، صبر بھی ٹوٹ گیا، اب تو ساتھ میں پریشانی ہے۔ شرم و عیب پر مدار صحیح، عشق کی اپنی ایک شریعت ہے، ایک کہنا ہے، دستور ہے، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، ایسا محبوب جس کا رات کو اپنا فرض لائے غالب کہتے ہیں۔ آپ بالکل حوالے کے طور پر دل 2 صفحے کی ایک شعر کی محفل میں لگے تصریح کریں گے، اس میں پڑھ کے ساتھ نمایاں کر لیں گے تاکہ آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں اور آپ کو رپلائی دینے کی کوئی کتنے نمبر دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب ہو، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب ہو، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، یعنی محبوب کو یہاں پر ایک طرح سے گلا کر رہا ہے، میٹھا میٹھا گلا، دیکھیں میرا محبوب ہے وہ بے روی کی ہو گئے ہیں۔ مومن کا مومن نے کہا تھا چارہ دل سوائے صبر نہیں، مجھے معلوم ہے ہر چیز میں صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن عشق کی بات ہی ایسی ہے، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، میرا محبوب مجھ سے بے رخی نہیں کرے گا تب میرے حالات بن جائیں گے۔ چلیں جی ہم اپنے نیکسٹ شعر کی طرف بچے بڑھتے ہیں اور وہ شعر کس طرح ہے جی، خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن عرابی نہیں۔ تو اس میں وہ کچھ یوں رہے گا بچے، پت جھڑ موسم میں بھی دل کی رونق ویسے کی ویسی آباد ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہار میں بھی ایسی گل فشانی اور رونق نہ ہوئی ہوگی جو خزاں سیدھا لہو میں نصیب ہوئی ہے۔ اب شاعر اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ بہار کا موسم وہ پھول کھلتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، پرند چرند انسان بہار کے اسپرنگ سے ہم کہتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ نہ وہاں گرمی ہوتی ہے، اس موسم میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، ایک معتدل موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے اگر مجھے خزاں بھی ملے، اصل میں وہ اپنی اندر کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو اندر سے اگر خوشی ملی ہوئی ہو تو پوری دنیا پریشان ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بالخصوص ایک شاعر کو، صحیح ہے نا جی۔ لیکن اگر پوری دنیا خوش ہو اور شاعر کے اندر کی دنیا مایوس ہو تو اسے پھر بھی دکھ ہوتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، اب یہ بڑے مزے کی بات کریں فرات اور اپنی شعر کے اندر کہ میرے دل کے چمن میں ایسی رونق بھر آئی ہے، در آئی ہے، یا اندر میرے دل کے آ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خوشی بہار میں پھولوں کو، گلستان کو، اب گلستان یا پھول یا باغ یہ دنیا کے انسانوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا خوشی مجھے اللہ نے دی ہے شاید کسی کو نہیں ہو۔ پھر یہ بات آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، ہر بندہ اپنے اندر کے غموں کو نکالنے کے لیے، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی فلم دیکھتا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی تنہائی میں اچھی اچھی کتابیں پڑھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا اپنا لکھتا ہے، تخلیق کرتا ہے، چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ تو شاعر بھی اپنے جو غم ہے انہیں اوراد میں لکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے محبوب کے غم کو غلط کر دیا ہے، یا پھر یوں کرتا ہے کہ اس میں برداشت کی کیپیبلٹی، ایبیلٹی، قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ غالب نے بھی غم کو برداشت کرنے کا سبق دیا ہے بیٹا، اس کا شعر ہے، غم اگرچہ جا گسل ہے کہ بچے کہاں کے دل ہے، ٹھیک ہے جی، غم اگرچہ جان گسل ہے بے بچے کہاں
نہ ہوتا مگر روزگار ہوتا. دنیا میں عشق و روزگار یہ کے زمانے کی گردش یہ دونوں بڑے دام ہیں. اچھا جی اپنا شعر ہے جی سرحان پیر کے کوئی نہ بولو. سرحان پیر کے کوئی نہ بولو ابھی لوگ روتے روتے سو گیا ہے. ایک مصرع ہے بیٹا یہ نیت کا لگا کہ آپ مصرع لکھ سکتے ہیں. اگر یہ شعر کا مصرع خدا کے مصرع بول جائے تو میں نے بھی مصرع لکھا ہے آپ کے لیے.